السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين صدق الله العظيم۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف ان کے بھائی حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا، اے قوم، اللہ کی عبادت کرو، کوئی نہیں ہے اس کے سوا۔ قد جاءکم بینۃ من ربکم، بالتحقیق کہ تمہارے پاس واضح نشانی تمہارے رب کی جانب سے آ چکی ہے۔ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، ناپ تول کو درست کرو، پورا کرو۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور لوگوں کے چیزوں سامانوں میں کمی کٹوتی مت کرو۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اور زمین پر اصلاح کے بعد فساد مت کرو، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تم مومن ہو۔ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ، اور راستے پر مت بیٹھو ڈرانے کے لیے اور اللہ کے راستے میں روکنے کے لیے ان لوگوں کو جو لوگ ایمان من آمن بہ وتبغونہا عوجا۔ واذکروا، اور یاد کرو اللہ کی نعمتوں کہ جب تم بہت تھوڑے تھے اللہ نے زیادہ کیا۔ وانظروا کیف کان عاقبۃ المفسدین، غور کرو کیسے اللہ نے فساد کرنے والوں کا برا انجام کیا۔ پیاری ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کا شکر، اس کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سبھی کو قرآن کریم کی اس نسبت سے یہاں آنے کی توفیق مرحمت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ کئی ہفتوں کی غیر حاضری کے بعد، یعنی 3 ہفتوں کی غیر حاضری کے بعد اس وقت حاضری ہوئی ہے، اور یہ غیر حاضری در حقیقت ایک اتفاقاً اور اچانک اللہ کی توفیق کی طرف اور اللہ کی توفیق سے عمرے کے سفر پر اس ناقارہ اور بندے کو جانے کا اتفاق ہوا، جس بنیاد پر 3 ہفتے تک مسلسل ہر مسجد اور ہر جگہ کے پروگرام کو موقوف رکھنا پڑا۔
آپ لوگوں ماں بہنوں کی دعاؤں کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی دیدار کے لیے بلایا اور یہ بندہ حاضر ہوا۔ الحمدللہ عمرے کے سفر تقریباً 20 دن گزرے، 10 دن مکۃ المکرمہ میں اور 9 دن مسجد مدینۃ المنورہ میں۔ آپ سبھی ماں بہنوں کی دعاؤں کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے صحت و عافیت کے ساتھ وہاں رہنے، عبادت کا موقع، قرآن کی تلاوت اور جو وہاں کے امور ہیں اس پر اللہ تعالیٰ نے صحت و عافیت کے ساتھ کرنے کی توفیق مرحمت فرمائی، اور پھر خیر و عافیت کے ساتھ وطن لوٹایا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان، اس کا کرم ہے۔ یقیناً اللہ جس کو توفیق عطا فرماتا ہے تو اس کو اپنے گھر کی طرف بلا لیتا ہے۔ اس میں جانے والوں کے لیے ضروری ہے کہ اس کے دل میں تڑپ ہو، اللہ سے بار بار وہ حاضری کی دعا مانگتا رہتا ہو، تو پتہ نہیں کب اللہ کا فیصلہ ہو جائے یہ بندے کو معلوم نہیں۔ بس اسی طرح میرے ساتھ بھی ہوا، اچانک 2 دن کے اندر میں ایک سفر طے ہو گئے اور نکلنا پڑا، اس لیے آپ سبھی کو اطلاع میں دے نہیں سکا اور انتظار آپ حضرات کو کرنی پڑی۔ بس دعا کیجئے اللہ تعالیٰ اس سفر کے اعمال کو قبول فرمائے، اور میں بھی آپ سبھی ماں بہنوں کے لیے وہاں بھی مقام مقدسہ میں دعا کیا ہوں۔ یہ کہنے کے لیے نہیں بلکہ بس ایک دل کی بات ہے، تسلی ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ ہمارے سے اور اس مجلس کی نسبت سے آپ ساری ماں بہنوں کا ایک تعلق ہے۔ اس بنیاد پر ہمارے اوپر حق ہے کہ آپ سب کے حق میں دعا کروں۔ دوسری بات عرض یہ کرنا ہے کہ ہمیشہ آپ سبھی کو وہاں کی حاضری کے لیے تڑپنا، کوشش کرنا، دعائیں کرنا یہ ضروری ہے، اور ہمیشہ شوق اور اپنے دلوں میں اس گھر کی دیکھنے کی تمنا اور خواہش اور اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ اس کا تعلق مال سے، دولت سے، تعلقات سے نہیں بلکہ اللہ کی توفیق سے ہے، اس لیے اس کی کوشش برابر کرتی رہنی چاہیے۔ زندگی میں کسی نہ کسی بہانے اور کسی نہ کسی طریقے سے اس گھر کی دیدار کے لیے شوق پیدا کرنی چاہیے۔ اس کے لیے جتنا ممکن ہو سکے فضول خرچیوں کو بچا کر، فضول خرچوں اور پیسوں کو بچا کر تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کرنی چاہیے، اس شوق میں، اس محبت میں کہ ایک دن ہم اللہ کے گھر کی دیدار کریں گے، تو اللہ تعالیٰ آسان کر دیتا ہے اور ایسے چاہنے والوں کے دلوں میں اپنے گھر کی محبت، اپنی محبت عطا فرماتا ہے اور پھر بلاتا ہے۔ ہم لوگ تو بس بہانے بناتے رہتے ہیں کہ بہت لمبا چوڑا خرچ ہے، اتنا خرچ کہاں سے ہم کریں گے، کیسے وہاں جا سکیں گے، لیکن اس کے مقابلے میں اگر غور کریں تو ہم لوگ کتنے فضول خرچیاں اور کتنے ایسے بیہودہ کاموں میں ہم اپنی دولت، اپنے پیسے خرچ کر دیتے ہیں، جو اتنے ہی رقم میں، اتنے ہی پیسوں میں ایک آدمی سفر عمرہ کر سکتا ہے۔ مثلاً کبھی برتھ ڈے منا کر کے ایک عجیب و غریب فیشن بنا کر کافی لوگ فضول خرچیاں کرتے ہیں۔ شادی بیاہوں میں ویڈیو، کیمرے، فوٹوز، یہ ساری چیزوں میں پیسے اتنے لگاتے ہیں کہ اگر وہ فکر کر لیں کہ ان پیسوں کو بچا کر دلہا اور دلہن دونوں اگر عمرہ کی سفر کر لے تو وہاں کے گھر کے خیر و برکت، انوارات حاصل ہو سکتے ہیں اور ایک بہترین خوبصورت زندگی اللہ بنا سکتا ہے۔ لیکن ہم لوگوں کی ذہنیت میں شیطان کا ایک ایسا وسوسہ ہے، شیطان اس قدر بیٹھا ہوا ہے، کبھی نیک کام اور نیکی کی طرف وہ سوچنے کا موقع نہیں دیتا ہے، اور اگر کبھی ہم لوگ سوچتے بھی ہیں تو بہت ہی مشکل معلوم ہوتا ہے، بہت ہی تکلیف معلوم ہوتا ہے، اس کے پیچھے بھیانک ایک شکل اور صورت نظر آتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ تمہیں شیطان ہمیشہ نیکی کے کاموں میں فقر، غربت، ڈراؤنی چیزیں دکھا دے گا،
اور پھر تم کبھی بھی نیکی کے کام کر نہیں سکو گے۔ لہٰذا میری ماں بہنوں، میں چونکہ اس لیے بات کہہ رہا ہوں کہ وہاں کے ذریعے سے اس گھر کی دیدار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے رسول پر حاضری سے بڑی خیر و برکت ملتی ہے۔ زندگی میں ایک عجیب و غریب تبدیلیاں آتی ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبتیں پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ اس کے لیے دعا اور جتنا ممکن ہو سکے تیاری اور اس کا شوق پیدا کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ ہر ایک کے لیے اللہ آسان پیدا فرما دے گا۔ دل سے دعا ہے آپ ساری ماں بہنوں کو اللہ اپنے گھر کے دیدار نصیب فرمائے، اس کے لیے اسباب وسائل بھی پیدا فرمائے۔ لہٰذا میرے حق میں بھی آپ سبھی لوگ دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ کیے ہوئے اعمال اور دعاؤں کو قبول فرمائے۔ طبیعت میں تھوڑی سی اس وقت میں وہاں سے آنے کے بعد کچھ اثرات ہیں، تھکاوٹ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ موسم پانی کی تبدیلیوں کی وجہ سے آواز پر اثر ہے، لیکن حاضری میں مناسب سمجھا اس لیے حاضر ہوں۔ چند ضروری باتیں آپ سبھی ماں بہنوں اس کے سامنے قرآن کریم کی روشنی میں عرض کرتا ہوں، جو ہمارے اور آپ کے لیے عمل کے لیے نہایت ہی ضروری ہے۔ یہ 8ویں جز کی آیات کریمہ ہے۔ اس سے پہلی جو آیات گزری تھیں جس میں اللہ رب العالمین نے بہت سارے انبیاء علیہم السلام کے حالات اور ان کی قوم کی بدتمیزیاں، ان کی قوم کی ہٹ دھرمی اور بہت ساری ایسی چیزوں کا ذکر فرمایا تھا، جس میں حضرت نوح علیہ السلام بھی، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، اس کے علاوہ اور بہت سارے انبیاء علیہم السلام کے تذکیرے موجود ہیں۔ یہ حضرات اللہ کی طرف سے پیغمبر بن کر کے دنیا میں آتے تھے اور اپنی قوم کو اچھی باتیں، ہدایت کی باتیں، اللہ سے ملانے والی باتیں کیا کرتے تھے، لیکن قوم دنیا کی عیش اور عشرت میں آ کر کے ان جیسے انبیاء علیہم السلام کی باتوں کو ٹھکراتے تھے، بیجا سوالات کیا کرتے تھے۔ معجزے کے طور پر پھر حضرات انبیاء علیہم السلام ان کے سوالوں کا جواب بھی دیتے تھے اور مطالبے کو پورا بھی کرا دیتے تھے۔ مثلاً ایک نبی کا واقعہ گزرا ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام جب اللہ کی طرف سے پیغمبر بن کر کے آئے اور اپنی قوم کے سامنے اللہ کی بات کو رکھیں تو وہ لوگ یہی کہنے لگے، اگر آپ سچے نبی ہیں اللہ کی طرف تو پھر اس پہاڑ کے اندر سے ایک 10 مہینے کے اونٹنی جو حمل والی ہو، ایسی اونٹنی، صحت مند اونٹنی نکال دو، تب جانے کہ تم اللہ کا نبی اور پیغمبر ہے، پھر ہم لوگ دیکھ کر کے اس پر اور ایمان لائیں گے۔ ایسی چیزوں کا مطالبات کرنا جو اللہ رب العالمین کے قانون اور نظام کے خلاف، لیکن اللہ کی شان کہ حضرات انبیاء علیہم السلام کے دل میں ایک ہی تڑپ کہ یہ لوگ اللہ سے جڑ جائیں، ایمان لے آئے، جہنم کی آگ سے بچ جائیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو حکم دیا کہ ٹھیک ہے، آپ کہیے اور لوگوں کو بلائیے اور اللہ کے نام لے کر کے اس پہاڑ کی طرف اشارہ کیجئے، ہم اس پہاڑ کے بیچ سے ایک شاندار حمل والی اونٹنی نکال دیں گے۔ لوگ دیکھتے رہے، کچھ ایمان لائیں، کچھ نہیں ایمان لائیں۔ اس طرح کے واقعات بہت سارے گزرے ہیں۔ ان میں سے ایک نبی حضرت شعیب علیہ السلام ہیں، بہت ہی مشہور و معروف نبی ہیں، بہت ہی نبیوں کے خاندانوں سے ان کا سلسلہ موجود ہے، بہت ہی مشفق پیغمبر، ہمدرد پیغمبر، بہت ہی عمدہ خطاب کرنے والے پیغمبر، جس کو خطیب کہتے تھے، بولنے کا بہت ہی سلیقہ، بہت ہی نرم گو، شفقت اور میٹھی گفتگو کرنے والے نبی حضرت شعیب علیہ السلام تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اپنی قوم کی طرف نبی بنا کر کے بھیجا اور یوں فرمایا آپ جا کر کے ان کی اصلاح کیجیے۔ ان کی قوم میں 3-4 گناہوں کی بگاڑ بڑی سخت تھی۔ دیکھیے میری ماں بہنوں، ایک بات یاد رکھیے
کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اگر بندوں کی طرف سے کبھی کمی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ جلدی پکڑ نہیں کرتا ہے، بلکہ درگزر کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، کیونکہ یہ حقوق اللہ سے تعلق ہے۔ لیکن اگر اللہ کے بندوں سے کوئی معاملہ ہوتا ہے تو پھر اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کی بگاڑ 3 اور وہ معاملات سے متعلق۔ پہلی ایک چیز تو یہ تھی کہ وہ لوگ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، یعنی دینا جتنا ہوتا تھا وہ اتنا دیتے نہیں تھے، لیکن لینے کے لیے وہ پورا پورا لیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی قوم اور ایسے لوگوں کے لیے بہت ہی سخت ترین عذاب قیامت میں مقرر فرمایا ہے کہ کوئی آدمی لینا ہو تو پورا پورا لے، اور جب دینے کی باری آئے تو اس کو کاٹ چھانٹ کر کے ناپ میں کمی، تول میں کمی، چرانا، اس طرح سے کر کے اگر واپس کرتا ہو تو پھر اس آدمی کے لیے قیامت کے دن بہت ہی سخت عذاب ہے۔ قرآن کریم میں 30ویں جز میں ایک سورت ہے، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ، وہ لمبی سورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہلاکت، بربادی اور ویل جہنم کی جگہ ہے ایک، اس کے متعلق فرمایا کہ ایسے لوگ ہلاکت ہے ان کے لیے جو لوگ ناپتے ہوں، تول کر کے دیتے ہوں تو کم کر کے دیتے ہوں، اور جب لینے کی باری ہوتی ہے تو پھر پورا پورا وہ وصول کرتے ہیں۔ لہٰذا ایسے لوگوں کے لیے بہت ہی سخت عذاب ہے۔ تو اس قوم کی خاص یہ بری عادت تھی کہ وہ لوگ ناپ تول، ترازو میں کمی کیا کرتے تھے، یعنی دینے کی باری آتی تھی تو کم اور لینے کی باری آتی تھی تو پورا پورا وصول کرتے تھے۔ کیا اس طرح کے گناہ آج ہمارے معاشرے میں ہے؟ کیا ہم لوگ اس طرح کے گناہوں میں مبتلا ہیں؟ ہاں، آج بھی اس قوم یعنی ہم سب میں، ہمارے معاشرے میں اور مسلمانوں میں یہ بری عادت اور یہ گناہ آج بھی رائج ہے، اور لوگ خوب شوق سے کرتے ہیں، بڑی چالاکی سے اور ہوشیاری سے کرتے ہیں۔ اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں کہ دینے کی باری آتی ہے تو کم اور لینے کی باری آتی ہے تو پوری پوری، یہ ایک ایمان والے کی شان کے خلاف ہے، قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ مثلاً ایک آدمی گھر کرائے پر دیتا ہے، اس وقت وہ دیتے وقت میں پورا پورا وصول کرتا ہے، جو کچھ اس سے کرایہ دار سے لینا ہوتا ہے، ایڈوانس پیشگی پیسے لینا ہوتا ہے، پورا پورا لیتا ہے، اس میں کوئی کمی اور کٹوتی نہیں کرتا ہے۔ لیکن جب وہی واپس کرنے کی باری آتی ہے اور جب اس کو دینے کی باری آتی ہے تو وہ 1000 حیلے، بہانے، تدبیریں کرتا ہے، اور اس کی دی ہوئی رقم میں کسی نہ کسی طرح سے کاٹنا، اس کو ہٹانا، بچانا اور اس کو کم دینا ایک مسلمان اپنی عادت اور اپنی چالاکی بنا لیا ہے۔ لہٰذا آج ہر ایک مالک، مکان مالک، دکان کا مالک کرایہ داروں کے ساتھ اس طرح سے سلوک اور حرکتیں کرتے ہیں۔ یہ بھی انہی گناہوں میں سے ایک گناہ ہے جو آج ہمارے معاشرے میں خوب کیا جاتا ہے۔ یاد رکھیے کہ یہ اللہ کی عذاب کا ایک ذریعہ ہے جو کل قیامت کے دن ضرور لوگ پکڑے جائیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو ایمان کی دعوت کے بعد جو دعوت دینے کا اور اصلاح کرنے کا جو حکم دیا وہ یہی کہ آپ اپنی قوم کو اس بری عادت، برے اخلاق، برے معاملات سے بچائیے، اور ان سے کہیے کہ وہ پورا پورا تول کرے، پورا پورا ناپ کرے، دینا ہو تو مکمل دے، لینا ہو تو بھی مکمل لے، فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ۔ لہذا ایسی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے، کبھی بھی کسی کے ساتھ میں ایسا سلوک نہیں کرنا چاہیے۔ لہذا ایک مسلمان کی شان کے خلاف ہے، اور یہ حقوق العباد کے حق کے خلاف ہے جس میں اللہ کی پکڑ ہوتی ہے اور پھر اللہ کا عذاب۔ دوسرا، وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، یعنی کبھی کبھی وہ لوگ یہ بھی کیا کرتے تھے کہ چیزوں کو وہ لوگ گھٹا دیتے تھے، یعنی اصلی اور نقلی جس کو کہتے ہیں، یعنی اصل چیز کو نقل بنا دیتے تھے۔
یعنی اصلی چیز میں کچھ ملاوٹ پیدا کر دیتے تھے۔ مثلاً سونا ہے، اس میں کچھ تانبے ڈال دیا جائے، کچھ اس میں رنگ اس طرح سے چڑھا دیا جائے کہ حقیقت میں وہ مکمل سونا نہیں ہو، بلکہ اس میں چڑھایا ہوا کچھ تانبا اور کچھ اسی طرح سے اس رنگ کے پانی لگے ہوئے ہو، جو گاہک دیکھنے والا یہ سمجھتا ہو کہ یہ پورا کا پورا سونا ہے اور وزن میں بالکل برابر ہے۔ اسی طرح سے اور دوسری بھی اس کی چیزیں مثال کے طور پر میں دودھ میں پانی ملا دینا، وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اس کے حکم میں یہ بھی ہے۔ اسی طرح اور آج ہیرا پھیری کا یہ دور اور زمانہ جو چل رہا ہے، اور ہر چیز میں ایک ملاوٹ کی کیفیت ہے، نام کچھ ہے لیکن چیزیں کچھ نکلتی ہے۔ لہذا وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، یہ اللہ کی پکڑ، اللہ کے عذاب کا ایک بہت ہی خطرناک ذریعہ ہے، اور آج اس میں مسلمان بھی گرفتار ہے۔ آج مسلمان بھی اس عمل میں خوب شوق اور چالاکی ہوشیاری کے ساتھ کر رہے ہیں، روکنے والا کوئی نہیں ہے، پورا گھر پورا معاشرہ اس میں ملوث ہے۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، لہذا چیزوں کی ملاوٹ، چیزوں میں کسی چیز کا ملا دینا، آٹے میں کوئی چیز دوسری ڈال دینا، مرچ کے پاؤڈر میں کوئی دوسرے رنگ کی مٹی ڈال دینا، اسی طرح سے دوسرے مسالہ جات ہوتے ہیں اس میں کوئی نہ کوئی چیز ملا دینا، گھی میں کسی اور چیز کا شامل کر دینا، دودھ میں پانی ڈال دینا، تیل میں دوسری چیزوں کا ملاوٹ کر دینا، اور اسی طرح جو ایک چیز جس کی حقیقت ہے اس کی حقیقت کو بدل کر کے اس کا نام بدل دینا، یہ سب اس گناہ میں شامل ہے۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، آج جو دنیا میں قہر و عذاب، دنیا میں جو اس وقت میں پریشانیاں، دنیا میں جو اس وقت میں اتھل پتھل کی کیفیت ہے، اور انسانوں میں امن سکون نہیں ہے، عذاب ہر طرف آ رہا ہے اور پھیل رہا ہے، کہیں پانی، کہیں سیلاب، کہیں طوفان، کہیں ڈوبنا، کہیں مرنا، کہیں زلزلہ، یہ سب انہی چیزوں کی وجہ سے ہے کہ جب اس دھرتی اور اس زمین پر جب لوگ بدعملی کرتے ہیں، جب لوگ خیانت کرتے ہیں، ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، چیزوں میں ملاوٹ کرتے ہیں، تو پھر اللہ ایسے حالات میں زلزلہ، طوفان، سیلاب، قتل و غارت، موت کی کثرت، یہ ساری چیزیں پھیلا دیتا ہے۔ اس لیے ہم آج قصوروار ہیں۔ تیسری چیز اللہ رب العالمین نے بتلایا ہے، شعیب علیہ السلام آپ اپنی قوم کو ان چیزوں سے روکیے، وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، فساد مت کرو، دنگے مت کرو جب کہ اصلاح ہو جائے۔ یعنی یہ فساد کسی بھی طرح سے، انفرادی ہو یا اجتماعی، ملکی ہو یا ریاستی، کسی بھی حال میں فساد کرنے کا اللہ حکم نہیں دیتا ہے۔ لہذا گھر گھر فساد، گلی گلی میں فساد، محلے محلے میں فساد، ملک ملک میں فساد اور تباہی و بربادی، یہ ساری چیزیں یہ ہے جس سے اللہ کی پکڑ اور عذاب کی کیفیت اترتی رہتی ہے۔ چوتھی چیز کی جو ایک بہت ہی بری عادت، بد اخلاقی، وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، یہ لوگ راستے میں بیٹھ جاتے تھے اور لوگوں کو دھمکاتے تھے، زبردستی پیسے وصول کرتے تھے، اور اسی طرح سے اگر پوچھتے تھے تم کہاں جا رہے ہو، لوگ کہتے تھے میں شعیب علیہ السلام سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں، تو اس سے بھی دھمکاتے تھے اور روکتے تھے۔ اللہ نے منع فرمایا، اے لوگو تم ایسے راستے پر مت بیٹھو اور لوگوں کو دھمکا کر کے تم مت پیسے ان سے وصول کرو۔ آج دادا گیری، ہفتہ وصولی، لوگوں کے ساتھ میں اس طرح کے ظلم اور بربریت، اور ایسی جگہوں پر بیٹھنا، تانک چھانک کرنا، اور راستوں اور نکڑ پر بیٹھ کر کے لوگوں کو ڈرانا، یہ سب ایک مسلمان کی شان کے خلاف ہے اور ایک انسانیت کے خلاف ہے۔ لہٰذا کبھی کبھی تو حالات ایسے ہوتے ہیں کہ بڑے بوڑھے لوگ جب گھر سے بیٹھ کر کے اکتا جاتے ہیں تو وہ کہیں راستے کی کسی نکڑ، پان کی دکان اور اس طرح کی جگہ، چائے کی دکانوں پر بلا وجہ کھڑے ہوتے ہیں، بلا وجہ بیٹھے رہتے ہیں، کوئی کام نہیں ہے، کوئی بیڑی پیتا ہے، کوئی سگریٹ پیتا ہے، کوئی چائے
پیتا رہتا ہے، دیکھتا رہتا ہے گزرنے والوں کو، کوئی نہ کوئی عیب جوئی کا کام کرتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر! ایک مسلمان اگر ایسا کرتا تو اس سے بڑا بد نصیب اور بد اخلاق کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے توفیق چھین لیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، اگر تم کو گھر میں دل نہیں لگ رہا ہے تو اللہ کے گھر میں آ جاؤ، بیٹھو، سکون سے بیٹھو، قرآن کی تلاوت کرو، اللہ اللہ کا ورد کیا کرو، جو کل اندھیری قبر میں تیرے لیے سکون کا ذریعہ بنے۔ لیکن افسوس ہے، دل میں ایمان کی اتنی کمی ہے، آخرت سے بے پرواہ ہم لوگ ہیں، آخرت سے لاپرواہ ہیں، قبر کی عذاب سے بے خبر ہے، یا اگر خبر ہے تو کوئی ہم اور آپ یہ سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ یہ سوچنا ہے کہ عذاب شاید پڑوسی کو ہوگا، ہم کو نہیں ہوگا، عذاب تو اس آدمی کو ہوگا، ہم عذاب کے مستحق نہیں ہیں۔ میری ماں بہنوں، آج اپنے گھر کی اصلاح ضروری ہے، اپنے گھر کے بڑوں کی اصلاح ضروری ہے، اپنے گھر کے ماں بہنوں کی اصلاح ضروری ہے۔ اگر اصلاح نہیں کیا جائے تو پھر یاد رکھیے قبر کی تاریکی میں اس کو سوچنا پڑے گا۔ اسی لیے ایسے راستے، ایسی جگہوں پر کھڑا ہونا، ایسی جگہوں پر کسی کو تاک جھانک کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح سے کسی کو ڈرا دھمکا کر کے ہفتہ وصولی کرنا اور اس سے آمدنی اور کمائی کرنا یہ حرام اور ناجائز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان 3-4 چیزوں اور ان گناہوں کو روکا ہے، اور اس کے لیے حضرات انبیاء علیہ السلام کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ آج کبھی کبھی ہم لوگ اپنی عبادت پر توجہ ضرور دیتے ہیں، نمازیں اچھی ہوتی ہیں، قرآن کی تلاوت بھی لوگ کر لیتے ہیں، مسجد میں جمعہ کی نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، ماں بہنیں گھر میں بھی تلاوت قرآن نماز کر لیتی ہیں، لیکن معاملات میں بہت ہی کمی ہے۔ معاملات میں اس قدر کمی ہے کہ اگر کوئی لیا تو دینے کا نام نہیں، دے رہا ہے تو کاٹ چھاٹ کر کے دے رہا ہے، ستا کر کے دے رہا ہے، ظلم کر کے دے رہا ہے، چیزوں کی حقیقت کو بدل کر کے دے رہا ہے، چوریاں کر رہا ہے، جھگڑے کر رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، نا اتفاقیاں ڈال رہا ہے، غیبت بھی کر رہا ہے، مسجد میں بھی آ رہا ہے، سورہ یاسین کی تلاوت کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، حج بھی عمرہ بھی کر رہا ہے، سب کر رہا ہے، لیکن معاملات میں بڑی گڑبڑی ہے، معاملات میں بڑی خرابیاں آج ہمارے معاشرے میں۔ اس لیے اللہ رب العالمین معاملات کو کبھی بخشے گا نہیں، معاملات میں اگر کوئی کمی ہے تو کبھی چھوڑے گا نہیں۔ اس لیے ہمیشہ اپنے معاملات کو بہت ہی صاف ستھرا رکھنا چاہیے، اور ان حرکتوں سے ہمیشہ پرہیز کرنا چاہیے، مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی، اور خصوصی طور پر میں کہ اللہ کی ان قوانین اور اللہ کی ان باتوں پر خاص توجہ کے ساتھ میں عمل کرنا چاہیے جن چیزوں کی نافرمانی اور کرنے کی وجہ سے اللہ کا عذاب آیا ہے۔ لہٰذا حضرت شعیب علیہ السلام خوب ڈرائے، اے لوگوں ناپ تول کو درست کرو، چیزوں کی حقیقت کو مت بدلو اور فساد مت کرو، اگر تم ایسا کرو گے تو پھر اللہ کا عذاب آئے گا اور بڑی شدت کی عذاب آئے گا، پھر تم بچ نہیں سکو گے۔ لوگ یہی کہا کرتے تھے، اے شعیب علیہ السلام تم اپنا کام کرو، اور اگر زیادہ تم دعوت دو گے، زیادہ تقریریں کرو گے، زیادہ ہم لوگوں کو نصیحت کرو گے تو پتھر پھینک پھینک کر کے تجھے سنسار کر دیں گے، بستی سے باہر کر دیں گے۔ حضرت شعیب علیہ السلام ڈراتے رہے، سمجھاتے رہے، بتاتے رہے، لیکن قوم ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئی۔ بالآخر کیا ہوا؟ قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ رب العالمین نے شعیب علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کیا، اور یوں تذکرہ کیا کہ یہ لوگ طاقت کے اعتبار سے، آبادی کے اعتبار سے، جماعت کے اعتبار سے، کھانے پینے کے اعتبار سے، مال و دولت کے اعتبار سے بڑے قوی اور بڑے مضبوط ترین لوگ تھے، لیکن اللہ کی جب پکڑ آیا تو پھر کوئی بچ نہیں سکا۔ ہوا ایسا، حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا چند ہی دنوں پر تم پر اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ کہا کہ عذاب کیسے آئے گا؟ ہمارے گھر بڑے مضبوط ہیں، ہم تو پہاڑوں میں اپنا گھر، اپنا ٹھکانہ بنا رکھا ہے،
وہ قوم ایسی تھی، بڑے بڑے پہاڑوں کے اندر محل نما گھر بنا رکھے تھے، اور وہ کہا کرتے تھے کہ اے شعیب اگر اللہ کا عذاب آئے گا تو ہم اپنے گھر میں چھپ کر کے بچ جائیں گے، کیا اس پہاڑ کے اندر بھی عذاب آئے گا؟ کیا ہمارے گھروں کے اندر میں بھی اللہ کی پکڑ ہوگی؟ لہٰذا ہمارے گھر دیکھو پہاڑوں کے اندر میں کتنا شاندار ہے، آج بھی میری ماں بہنوں وہ گھر بنے ہوئے ہیں، عبرت کا نشان بنے ہوئے ہیں۔ بڑی قوم، محنت والی قوم تھی، طاقت والی قوم تھی، لہٰذا پہاڑوں کے اندر ہم چھپ جائیں گے۔ اللہ رب العالمین کا جب عذاب آیا تو عجیب و غریب کیفیت، اللہ نے ایک ہلکی سی گرمی کی کیفیت پیدا فرما دیا، موسم کو گرم کر دیا، گرمی اس قدر شدت کہ وہ لوگ اپنے گھروں میں رہنا مشکل ان کو ہونے لگا، اور وہ لوگ اندر پہاڑوں میں جو اپنے گھر تراش کر کے بنائے تھے ان لوگوں کو وہاں پر رہنا اور جینا اللہ نے مشکل کر دیا۔ ہوا کی کیفیت اس کی ٹھنڈک کو روک دیا۔ یاد رکھیے اللہ کو مارنے کے لیے، اللہ کو دنیا کے لوگوں کو ہلاک و برباد کرنے کے لیے فرشتوں کی جماعت کا بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف ہوا کے رخ کو اگر بدل دے اور آسمان سے بارش کا رخ کا حالات بدل دے تو میری ماں بہنوں کوئی بچ نہیں سکتا ہے، کوئی کہیں ٹھکانہ نہیں پا سکتا ہے۔ لہذا حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر اللہ نے ہلکی سی گرمی کی کیفیت، دھوپ کی شدت، ہوا میں ایک حفظ کی کیفیت پیدا فرمایا۔ لوگ جو گھروں کے اندر چھپے ہوئے تھے وہ لوگ باہر نکلنے لگے تاکہ کچھ ہوا ملے، سانس لینے میں راحت ہو، لہٰذا اپنے گھروں کو چھوڑ کر کے کھلے ہوئے آسمان اور میدانوں میں نکل کر کے ذرا راحت اور سکون لینے لگے۔ اتنے میں اللہ رب العالمین کا عجیب و غریب نظام اور قدرت ہے، جہاں جب کسی کے لیے کوئی موت لکھ دیتا ہے تو اللہ رب العالمین کا ایک نظام ہے، بندے بڑے خوشی کے ساتھ وہاں چل پڑتے ہیں، شوق سے وہاں جاتے ہیں اور پھر وہاں جا کر کے ہلاک ہو جاتے ہیں۔ یہی تو حال تھے حضرت نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں بھی کفار و مشرکین تو اسی طرح سے جو ہلاک ہوئے بڑے بڑے سردار بدر کی میدان میں، وہ لوگ خوشی سے آئے تھے، اپنے مال کے ساتھ آئے تھے، اپنی طاقت کے ساتھ آئے تھے، جشن منا کر کے آئے تھے۔ اگر ان کو یہ معلوم ہوتا کہ وہاں قتل کر دیے جائیں گے، اگر ان کو معلوم ہوتا کہ میری موت ہے تو وہ لوگ بدر نہیں آتے بلکہ اپنی جان کو بچاتے۔ لیکن جب اللہ رب العالمین کسی قوم کی ہلاکت اور بربادی رکھ دیتا ہے تو پھر وہاں تک پہنچنے کے لیے وہ سارے اسباب اختیار کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں نبی کریم علیہ السلام کو جب نعوذ باللہ مٹانے کے لیے، صحابہ کو ختم کرنے کے لیے، مدینہ طیبہ کو توہ بالا اور ختم کر کے قبضہ کرنے کے لیے کفار و مشرکین متحد ہو کر کے نکلے تھے تو خانہ کعبہ گئے تھے، طواف کیے کہ دعا کر لو کہ اللہ ہم لوگوں کو اس گھر کا مالک کامیابی عطا فرمائے، اور ابو جہل کو ان کو نمائندہ بنا کر کے کہا کہ اے سردار تو ہے، ہمارے سردار ہیں آپ، کعبے کے غلاف دروازے کو پکڑ کر کے آپ دعا کیجئے اور کہیے اس گھر کے مالک سے کہ ہم لوگ جا رہے ہیں مدینہ، بدر محمد اور اس کے ساتھیوں کو قتل کرنے کے لیے، ہم کو کامیاب کر دینا اور ان کو شکست دینا۔ لیکن اللہ رب العالمین کا ایک عجیب و غریب نظام، ابو جہل دعا کرتا اور دعا پڑھتا ہے اور یوں کہتا ہے اے اس گھر کا مالک، کعبے کا رب، ہم لوگ جا رہے ہیں مدینہ، بدر محمد اور محمد کے ساتھیوں کو ختم کرنے کے لیے، ان کو کامیاب کر دینا اور ہم لوگوں کو شکست دے دینا۔ جملے کو بدلوا دیا اللہ تعالیٰ نے، زبان پر مالک، زبان کا مالک اللہ ہے۔ آج ہم لوگ جو کچھ بول رہے ہیں سوچتے ہماری زبان ہے، جس کو جو چاہے بول دے، جس پر چاہے لعنت بھیج دیں، جس کو چاہے بد دعا دے دیں، جو چاہے ہم گا لیں کہہ لیں، یاد رکھیے اس کا مالک اللہ، اس کا حساب ضرور ہوگا۔ لوگوں نے زبان پکڑ لی، اے سردار آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ 3 مرتبہ اسی طرح کہتا رہا، پھر بھی اس کو عبرت نہیں لی، بلکہ وہ لوگ شوق سے آئے۔ کیا ہوا؟
پورے کفار و مشرکین کے بڑے بڑے سردار 70 لوگ قتل کر دیے گئے۔ تو میری ماں بہنوں، اللہ رب العالمین جب کسی قوم اور کسی فرد کو پکڑتا ہے تو خوشی خوشی کے ساتھ اس کی ہلاکت کی جگہ پر اللہ پہنچا دیتا ہے۔ شعیب علیہ السلام کی قوم جب گھروں سے باہر نکل گئی اور لوگ میدانوں میں آ گئے اور سایہ تلاش کرنے لگے، کہیں ذرا سی راحت کی ہوا مل جائے، کہیں ذرا ٹھنڈک مل جائے، لیکن کہیں ان کو سکون نہیں۔ اللہ رب العالمین نے ایک بادل سائے کے طور پر میں دکھایا، دیکھ کر کے لوگ خوش ہو گئے کہ اب بارش ہوگی، گرمی ختم ہوگی، ٹھنڈک آئے گی اور ہم لوگ سکون پا لیں گے۔ وہ جو عذاب سے ڈراتا تھا وہ عذاب اس کا کہیں کا کہیں دور چلا جائے گا، لہٰذا وہ بادل کے سائے پھیلتا چلا گیا اور لوگ اور گھروں کے اندر جو تھے وہ سب نکل کر کے اس سائے والے بادل کے نیچے آ کر کے ٹھنڈک حاصل کرنے لگے۔ اللہ رب العالمین آسمان سے بارش، زمین سے زلزلہ کی کیفیت پیدا فرمایا اور قوم شعیب کو اللہ نے پورے کے پورے کو ہلاک کر دیا۔ گھر میں اوندھے منہ پڑے کے پڑے رہ گئے۔ میری ماں بہنوں، یہ اللہ نے اس لیے قصے سنایا کہ جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو پھر ایسے حالات پیدا کر دیتے ہیں۔ اپنے رب کو ناراض کرنے سے بچیے، اللہ کو منا لیجئے۔ اس وقت ظالم قوم پورے طور پر کمر بستہ ہو کر کے کھڑی ہے۔ ہر جگہ مسلمانوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی، عبادت گاہوں میں اور نہ جانے تعلیم گاہوں میں کس طرح تدبیریں، سازشیں سب ہو رہی ہے۔ پھر بھی اگر آج ہم لوگ غفلت میں پڑے رہیں اور کسی اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کو منانے میں لگ جائیں تو ہلاکت بالکل قریب ہے، اللہ کا عذاب اور قہر بالکل قریب ہے۔ اس لیے اللہ کو راضی کر لیجئے، اپنے معاملات کو درست کر لیجئے، اپنی زبان کو درست کر لیجئے، اپنے تمام لین دین کو درست کر لیجئے، اپنے تمام حالات کو ٹھیک کر لیجئے اور اللہ سے رجوع کیجئے۔ اپنے گھر والوں کو نمازی بنائیے، ورنہ کوئی اللہ کی عذاب سے بچ نہیں سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کا یہاں تذکرہ کر کے 3-4 باتیں جو معاملات سے متعلق ہے اس کی طرف اشارہ فرمایا۔ اس لیے کبھی بھی ناپ تول میں کمی نہ کیجیے۔ کسی کو دینا ہو تو پورا دیجیے، تھوڑا بڑھا کر کے دے دیجیے، اللہ زیادہ دینے والا ہے، کم مت کیجیے۔ کسی کو مت ستائیے، کسی کا لے کر کے ظلم نہ کیجیے۔ اسی طرح سے چیزوں کی حقیقت کو عدل بدل نہ کیجیے، ورنہ یہ بھی سخت بدترین گناہ ہے۔ جھگڑے فساد آپس میں مت کیجیے، یہ اللہ کا بنایا ہوا ایک نظام اور قانون ہے۔ ایسی جگہوں پر تانک جھانک کے لیے مت بیٹھا کیجیے جہاں سے نظریں میں گناہ بس جائے اور لوگوں کی عیب جوئی کا موقع مل جائے۔ لہٰذا ایسی چائے کی ہوٹلوں، پان کی دکانوں، چوراہے کی نکڑ اور اس طرح کی جگہوں پر میں مردوں کو بھی بچنا چاہیے اور عام طور پر میں ماں بہن مسلمان بھائی بہنوں کو بھی بچنا چاہیے۔ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ۔ تیسری بات، چوتھی بات جو بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں رکاوٹ کا ذریعہ مت بنیے، بلکہ آپ معاون بنیے۔ اگر کوئی نیکی کرنا چاہتا ہے تو اس کو ساتھ دیجیے، اس کا حوصلہ بڑھائیے، آپ اس کو روکیے نہیں، اس کو دھمکائیے نہیں، اس کو کوئی خرابی مت بتلائیے، اس کے نقصان کی طرف نہیں بتلائیے، بلکہ اس کا حوصلہ بڑھانا چاہیے، اس کی مدد کرنی چاہیے۔ اللہ نے فرمایا وَاذْكُرُوا، اور ساتھ ساتھ اللہ کی نعمت کا ہمیشہ تذکرہ کیجیے، شکر کی زبان بنا لیجیے، ایسی زبان جس میں ہمیشہ اللہ کا شکر ادا ہو، اللہ کی تعریف ہو، اللہ کی تسبیحات اور بڑائی ہو۔ قسم خدا کی اللہ اسی زبان پر حلاوت اور مٹھاس، کلمے کی چاشنی عطا فرماتا ہے۔ آج ہم لوگ اپنی زبان سے صبح سے شام تک کے جتنی گناہوں کی باتیں کر لیتے ہیں، کاش کہ اس سے کچھ نہ کچھ نبی پر درود پڑھ لیتے، کبھی سبحان اللہ پڑھ لیتے، کبھی اللہ کا ذکر کر لیتے، تو قسم خدا کی یہ چیزیں کل قیامت کے دن کے لیے نیکی کا ایک خزانہ بن کر کے بخشش اور مغفرت کے لیے راستہ ہموار ہو جاتے۔ لہٰذا صبح و شام اللہ کا ذکر کیجیے۔
وَاذْكُرُوا اِذْ كُنْتُمْ، اور ہمیشہ اللہ کی نعمتوں کا ذکر کر کے، اللہ کے احسانات کو گن گن کر کے شکریہ ادا کیا کیجئے۔ اللہ کی نظر میں آپ محبوب ترین بندی بنیں گے، اللہ کی نظر میں آپ اچھے بنیں گے، اللہ شکر گزاروں کو پسند فرماتا ہے، اور اللہ رب العالمین ایسے لوگوں پر اپنی خاص رحمتیں عطا فرماتا ہے۔ لہٰذا یہ بنیادی 5 گناہ ہیں جس سے ہم سب کو بھی بچنا چاہیے اور دوسروں کو بھی بچانا چاہیے، اور کثرت سے اللہ کا ذکر کیجئے۔ صبح و شام کلمات، تسبیحات، یہ ساری چیزوں کی ایک عادت اور معمولات بنانا چاہیے۔ انشاءاللہ اس سے بہت ہی خیر اور بہت ہی اس سے آخرت کے ذخیرے بنیں گے۔ اس لیے تسبیحات اور اپنے معمولات کو بالکل درست رکھنا چاہیے۔ ہر وقت زبان پر اللہ کی یادیں ہو، بات بات میں اللہ کا نام ہو، اللہ کا ذکر ہو۔ ہم دیکھتے ہیں اور دیکھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، سناتے رہتے ہیں کہ بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ اللہ کے نام کثرت سے لیا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ حدیث پاک نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین کا جو اس زمین پر کثرت سے نام لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ کثرت سے فرشتوں کے سامنے کیا کرتا ہے۔ یہ دیکھو فلاں میرا نام چلتے پھرتے کتنا لیا کرتا ہے، مجھ سے کتنی محبت رکھتا ہے، مجھے کتنا یاد کرتا ہے۔ لہذا فرشتوں کو اللہ پہچانوا دیتا ہے کہ اس کو پہچان لو، یعنی جب کبھی اس پر زمین پر مصیبتیں آ جائے، کبھی اس کو کوئی پریشانی آ جائے، اے فرشتوں اس کو پہچان لو، یہ میرا نام لینے والا ہے، نام لینے والی ہے، اس کی تم فوراً مدد کے لیے چلے جانا۔ لہذا میری ماں بہنوں، اللہ کے علاوہ اور کوئی مدد نہیں کر سکتا ہے، اور اس وقت کے دنیا کے جو حالات بنے ہوئے ہیں اور اس وقت کے جو لوگ دنیا کے حالات بنا کر کے اسلام اور اسلام والوں کے خلاف اتر پڑے ہیں، اس سے بچنے کے لیے سوائے اللہ کے راستے، نبی کے راستے کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ اس لیے اسلام کو تھامیے، معاملات کو درست کر لیجئے، سنتوں پر عمل کیجئے، صبح و شام اپنی زبان سے اللہ کے ذکر کثرت سے کیجئے، درود شریف کثرت سے پڑھا کیجئے۔ اس سے نبی کی شفاعت حاصل ہوگی، نبی کی قربت حاصل ہوگی، نبی کی محبت حاصل ہوگی۔ اللہ آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کی زبانوں میں ہمیشہ شکر کے کلمات عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللہم لا الہ الا هو الحلیم الکریم انت رب العرش العظیم یا حی یا قیوم برحمتک نستعین۔ اے اللہ ہم سب گنہگار خطا کار ہیں، بہت ہی گناہ کیے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، کھاتے پیتے، جانے انجانے، شوق سے خوشی سے ہنستے ہوئے گناہ کیے۔ اللہ تو سب جانتا ہے، سب دیکھتا ہے، تیرے فرشتے سب نوٹ کر رکھے ہیں۔ جب یہ اعمال کھلیں گے تو اللہ شرمندگی کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہوگی۔ اے اللہ اس دن کی رسوائیوں سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجیے، ہم سب کے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، معاملات میں درستی عطا فرمائیے۔ وہ گناہ جس سے تو ناراض ہو جاتا ہے، وہ گناہ جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ترک ہو جاتی، اے اللہ ایسے گناہوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے، سب کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ اس وقت تیرے سوا ہم سب کا کوئی معین مددگار نہیں ہے۔ اے اللہ ہم سب پر رحم کے فیصلے فرمائیے، ہم سب پر کرم کے فیصلے فرمائیے، پوری امت پر رحم کے فیصلے فرمائیے۔ اے اللہ کافروں اور ظالموں کے ظلم سے اے اللہ پوری امت کی حفاظت فرمائیے، خصوصاً ہمارے ملک کی حفاظت فرمائیے، مساجد کی، مدارس کی۔ اے اللہ اس میں خدمت اور کام کرنے والوں کی حفاظت فرمائیے، رحم فرمائیے۔ اے اللہ عذاب اور سزا اور تکلیف ان ظالموں کے ہاتھوں سے مت دلائیے، رسوائی اور ذلت سے بچا لیجیے۔
یا ارحم الراحمین، یقیناً ہم سب کمزور ہیں، خطا کار ہیں، لیکن ہیں تو تیرے بندے، تیرے پاک لاڈلے رسول کی امتی کہلاتے، قرآن سے ایک نسبت اور تعلق ہے۔ اے اللہ اس بنیاد پر اپنی رحمتوں سے ہم سب کی بخشش و مغفرت فرما دیجیے، چھوٹے بڑے ہر گناہوں کو معاف فرما دیجیے، آئندہ بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تیری ہی توفیق سے ہم سب کوئی نیکی کا کام کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کی توفیق نہ ہو تو ہم سبحان اللہ بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اچھے کاموں کی توفیق نصیب فرمائیے۔ اللہ اپنے وہ اعمال ہم سب کو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے جس سے تیری رضا اور خوشنودی حاصل ہو جائے۔ اے اللہ اس مجلس قرآن کو بے حد قبول فرمائیے، جتنے ماں بہنیں حاضر ہوئی ہیں اے اللہ ان سب کی حاضری کو قبول فرمائے، آنے کو قبول فرمائے، قرآن کی محبتیں، قرآن سے ایک لگاؤ پیدا فرما دیجیے، اور اس عمل کو آخرت اور قبر کے لیے نجات کا ذریعہ بنا دیجیے، دنیا کے لیے خیر اور برکت کا ذریعہ بنا دیجیے۔ یا ارحم الراحمین، قرآن چھوڑ کر کے ہم لوگ ذلیل ہوتے چلے جا رہے ہیں، اللہ ہم سب کو قرآن پر عمل کی توفیق اور آسانیاں پیدا فرما دیجیے۔ ہر ایک ماں بہنوں کی ضرورتیں، حاجتیں، تقاضے اللہ جائز مقاصد کو پوری فرما دیجیے، سب پر رحم فرمائیے، کرم فرمائیے، گھروں میں دین اور دینداری نصیب فرمائیے، بگڑی ہوئی اولادوں کی اصلاح فرما دیجیے، روزی رزق اور صحت میں برکتیں نصیب فرما دیجیے، ہر وہ نفرت، ہر وہ حسد اور بغض سے بچائیے جس سے آپس میں محبتوں میں دراڑ پیدا ہو جائے، نفرتیں پیدا ہو جائے۔ ایسے گناہوں سے، ایسی ہلاکت والی چیزوں سے ہر ایک مردوں کو، ماں بہنوں کو، بچے بچیوں کی حفاظت فرمائیے۔ یا ارحم الراحمین، وقت میں برکت عطا فرمائیے، عبادت میں برکت نصیب فرمائیے، روزی میں برکت نصیب فرمائیے، صحت میں عافیت فرمائیے۔ اے اللہ ہر طرح کی بیماریوں، مصیبتوں، پریشانیوں، قرضوں، ان ساری چیزوں سے اللہ ہر ایک ماں بہن بھائی بزرگوں سب کی حفاظت فرمائیے، مدد فرمائیے، رحم فرمائیے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں صحت و شفا نصیب فرما دیجیے، صحت مندوں کو سلامتی نصیب فرمائیے، جو لوگ دنیا سے جا چکے ان سب کی مغفرت فرمائی۔ ہماری ان دعاؤں کو اپنے فضل و کرم رحمتوں سے قبول فرما لیجیے۔ صلی اللہ علی النبی وعلی آلہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔